پر نکھاریں رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وطن کے محافظوں کو سٹی 41 کا سلام۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ پولیس کے افسروں اور جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن کے محافظوں نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی لازوال خدمات انجام دی، جسے صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک پولیس کے شہید آفیسرز اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور شہداء کے اہل خانہ کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ خونے دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، وطن کے محافظوں کو سٹی 41 کا سلام۔ پوری قوم کا پولیس کے شہید آفیسرز اور جوانوں کو خراج عقیدت۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی آج پولیس شہداء ڈے منایا جا رہا ہے۔ کرونا کی وجہ سے پنجاب میں اس دن کی مناسبت سے ہونے والی تمام تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا، مگر شہید تقریبات نہیں بلکہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ طیب مقبول کی رپورٹ۔ فیصل آباد میں آج پولیس شہداء ڈے منایا جا رہا ہے، مگر کورونا کی وجہ سے یہ دن سادگی سے منایا جا رہا ہے۔ پولیس کے شہید ہونے والے 107 جوان کسی تقریب کے محتاج نہیں، انہوں نے کسی ستائش کے لیے نہیں بلکہ عوام کی حفاظت کے لیے بہادری سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ شہید نہ صرف محکمہ پولیس بلکہ پاکستان کا بھی فخر ہیں۔ پولیس کے 107 جوانوں نے ملک و قوم کی خدمت اور حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ان شہداء میں حسیب، شہزاد انصر اور ندیم انجم جیسے شہید بھی ہیں جو معاشرے کے ناسوروں سے ٹکرائے اور اپنی جان دے کر انہیں ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ان شہیدوں کی قربانیاں ہی ہیں جن کی وجہ سے شہری چین کی نیند سوتے ہیں۔ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ پولیس کے شہداء کی شہادت نے ثابت کیا کہ سپاہی جیتا بھی عوام کے لیے اور جان بھی عوام کے لیے دیتا ہے۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں ڈی آئی جی موٹر وے پولیس اشفاق احمد نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ موٹر وے پولیس کے شہداء کے بچوں اور گھر والوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اگست پاکستان میں پولیس شہداء کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن کے حوالے سے میں اپنی موٹر وے کے شہداء کی فیملیز کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی یہ قربانیاں جو انہوں نے ڈیوٹی کے دوران سر انجام دی، اس کو تمام عمر یاد رکھا جائے گا اور ہماری طرف سے ان کی فیملیز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے پوری سپورٹ ہے اور انشاءاللہ ہمارے افسران ان کی فیملیز سے ملنے کے لیے جائیں گے ان کے گھروں پر اور ان کے لیے تحفے تحائف اور جو ہیلپ ہماری ہر طرف سے ہوگی وہ ہم ان کے ساتھ ایکسٹینڈ کریں گے۔ میری نیک تمنائیں اور میری اچھی خواہشات ان کی فیملیز اور ان کے بچوں کے ساتھ ہیں۔ ٹوبہ کا رخ کریں گے۔ ٹوبہ میں بھی یوم شہدائے پولیس آج بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے۔ ٹوبہ کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے 22 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شاہد محمود اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے آج جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت پاکستان بھر میں جو ہے یوم شہداء جو ہے پولیس منایا جا رہا ہے، جس میں تمام شہداء پولیس جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اگر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی اگر ضلع کی بات کی جائے 22 شہداء جو ہے ضلع بھر سے شامل ہے جنہوں نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانیں جو ہے قربان کی ہیں۔ پولیس لائن میں اگر بات کی جائے ان شہداء کے حوالے سے تمام جو تصویریں وہ چسپاں کی گئی ہیں، تمام یہ تصویریں جو ہے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس میں اگر بات کی جائے ایک جو ہے ایس ایچ او ہیں محمد شریف جو شہید ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے اس میں مختلف ہیں، کانسٹیبل ہیں، سب انسپیکٹر ہے، یہ تمام جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر اپنا جو ہے تن من جو ہے لٹا دیا، لیکن ملک کو آنچ نہیں آنے دی، دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مختلف مقامات پر جو ہے یہ شہداء جو ہے وہ شہید ہوئے، جس میں اگر بات کی جائے مختلف وارداتیں تھیں ڈکیتی چوری کی، وہاں پہ پولیس مقابلہ ہوا جس کے بعد وہاں پہ بھی شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ مختلف اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ ان شہداء کی یادگاریں تمام جو لکھی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ انتقال ہوئے تھے۔ آج جو ہے تمام ان شہداء کو سلام پیش کیا جا رہا ہے، ان کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی خاطر اپنا جام شہادت نوش کیا، اپنے جو ہے گھر والوں کو جو ہے اکلوتا چھوڑا، لیکن اس وطن کی خاطر، اپنی اس یونیفارم کی خاطر انہوں نے اپنی آنچ نہیں آنے دی اور اس ملک کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے
جو ہے انہوں نے اپنی شہادت جو ہے اس کو جو ہے افضل سمجھا، اپنی جان کو جو ہے پیش کر دیا. آج جو ہے توبہ ٹیک سنگھ سمیت پورے پاکستان میں آج ان کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. ان کے مختلف مقامات پر شمعیں جلائی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے سلام پیش کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہداء پولیس کے حوالے سے تقاریب کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے تاکہ ان شہداء کو بھرپور. شاہد آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. چنیوٹ میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. یادگار شہداء پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. اس موقع پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید نوید رضا بخاری، ڈی پی او سید حسنین حیدر، ڈی سی محمد ریاض، پولیس افسران اور ملازمین، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے افراد موجود تھے. چنیوٹ میں یوم شہداء پولیس کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. یادگار شہداء پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. ادھر تاندے والا میں یوم شہداء کے حوالے سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آفس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. گلریز اقبال اپڈیٹ کریں گے. ملک بھر میں یوم شہداء پولیس منایا جا رہا ہے. اسی حوالے سے تاندے والا میں بھی ڈی ایس پی آفس میں جو ہے وہ یوم شہداء کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں معززین علاقہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس ملازمین نے بھی شرکت کی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ ڈی ایس پی نظر عباس شاہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو شہداء پولیس ہیں ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پولیس کے جو ملازمان ہیں جنہوں نے اپنے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربانیں کی ہیں،
जानें कुर्बान की हैं, उनको हम किस तरह फरामोश कर सकते हैं। वो हमारी माथे का झूमर है, हमारे मोहसन है, हमारे महकमे का फ़ख्र है। हमने उनके IG साहब के हुक्म से सूबा लेवल पे, ज़िला लेवल पे और हर लेवल पे उनके लिए आज प्रोग्राम, उनको खराज तहसीन देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हमने भी अपने सर्कल के जो शोधा हैं उनको खराज तहसीन देने के लिए, पेश करने के लिए इलाके के मौज़ीन और पुलिस अफसरान को इकट्ठा किया है और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी की है और अब उनकी कब्रों पर जाके फातह खानी भी करेंगे और फूलों की चादरें भी चढ़ाएंगे। वो हमें हमेशा ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। हमारे जो हैं उनमें से नवाज, नूर अहमद, शहजाद, मंशा, असगर अली, ये जो अब्दुल रहीम, ये हमारे शोधा हैं जो हमारे सर्कल में जिनकी कब्रें हैं। हम हमेशा ईद पे भी हमने इनके वारसान को मिले हैं, इनकी कब्रों पे जाके फातह खानी की है। इनके लवाहकीन को जनाब CPO साहब की तरफ से तोहफ़े पेश किए गए हैं और इनको कभी भी महकमा फरामोश नहीं किया कर सकता। इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, हमारा फ़ख्र है, हमारे माथे का झूमर है। जी, जो शोधा हैं पुलिस के माथे का झूमर हैं और उसके साथ साथ इनकी जो कुर्बानी। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे जहां पर यौम शोहदाए पुलिस भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जंग के कांस्टेबल नासिर इकबाल शहीद के अहल खाना भी उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। कांस्टेबल नासिर इकबाल शहीद ने इश्तिहारी मुलजिमान से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। अवैस खान अपडेट करेंगे। मुल्क भर की तरह आज जंग में भी यौम शोहदाए पुलिस भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जंग के शहीद कांस्टेबल नासिर इकबाल के घर में, जिन्होंने 2001 में इश्तिहारी मुलजिमान से दिलेराना मुकाबला करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। उनके अहल खाना आज के रोज़ जो है उनकी कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, उनको इज़हार अकीदत किया जा रहा है। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद है, से बात करेंगे। तो बताइएगा 2001 में आपके वालिद की शहादत हुई, क्या कहेंगे, कैसा जज्बा है आज के रोज़ में यौम शोहदाए? मैं शहीद नासिर इकबाल का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब ने अपनी जान का नजराना पेश किया लोगों की जान और माल को बचाने की खातिर, और हम भी ये जज्बा रखते हैं कि हम भी अपने वालिद की तरह ही अपनी जान का नजराना पेश करें। और मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी माशाल्लाह से पुलिस में है और मेरे छोटे भाई को भी बहुत शौक़ है कि वो भी पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करे और अपनी जान का नजराना पेश करे। छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे। तो बताइएगा क्या कहेंगे, वालिद साहब की आज आप जो है वो शहीद शोहदा को याद किया जा रहा है। आपके वालिद साहब ने बड़ी दिलेराना अंदाज में मुल्क के खातिर जान का नजराना पेश किया, क्या कहेंगे? हमें इस बात पर फ़ख्र है कि उन्होंने अपने मुल्क के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। बताइएगा आप भी पुलिस में जाना चाहते हैं, इस हवाले से बताइएगा कैसे जज्बा है पुलिस के अंदर जो पुलिस फोर्स? जी, मैं भी शुरू से इसी में जाने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब शहीद हुए थे, इसलिए हमारे भी दिल में ख्वाहिश होती है कि हम भी उन्हीं की तरह अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करें। उनका कहना है कि यकीनी तौर पे जज्बा जवान है। वालिद ने जिस तरह मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, आज उनके अहल खाना भी, उनके बेटे भी जो हैं वो भी इसी जज्बे से सरशार नज़र आते हैं कि मुल्क की खातिर, अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भी अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ जो भरपूर तरीके से लड़ेंगे। नासिर इकबाल के एक बेटे जो है वो पहले ही पुलिस फोर्स के अंदर जो काम कर रहे हैं, जबकि बाकी जो 2 बेटे हैं उनकी जानिब से भी इसी जज्बे का इज़हार किया गया कि वो भी पुलिस में शामिल होंगे। वालिद की तरह जो है वो भरपूर दिलेराना अंदाज में अपने फ़राइज़ मनसबी से। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। यौम शोहदाए पुलिस के बाद जश्न आज़ादी के हवाले से आपको बताएं कि जश्न आज़ादी की आमद है। शहरी यौम आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश हैं। सब्ज़ हिलाली परचमों से मुज़य्यन मलबूसात शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की आमद है और देखा जा रहा है कि चिन्योट के तमाम छोटे बड़े बाज़ारों समेत अहम चौक चौराहों पर सब्ज़ हिलाली परचमों के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर शहरी जो है वो सब्ज़ हिलाली परचमों की खरीदारी के लिए पहुंच सके हैं। अरे जब आपको दिखा भी सके तो हाथों में परचम थामे जो चिन्योट के शहरी हैं उनका ये अज़म है कि हम अपनी आज़ादी के साथ साथ कश्मीरियों की आज़ादी के लिए दुआगो हैं। इस बार से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भजन बताइएगा, जश्न आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त करीब है, आपने सब्ज़ हिलाली परचम हाथ में थामा है, क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त करीब आ रही है और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हैं और ये स्टॉल लगा हुआ है 14 अगस्त के वाले से। बहुत बैजेस, झंडियाँ वगैरह हैं, स्टिकर है, सब कुछ है
اور پاکستان کی آزادی کے ساتھ ہم کشمیر کی آزادی بھی چاہتے ہیں، اور اس کا کشمیر کا پرچم ہم نے تھاما ہوا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے ہم ہر وقت کشمیر کے ساتھ ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کشمیر کو بھی جلد جلد آزادی عطا فرمائے۔ بالکل شہری جو ہے وہ دعا گو ہیں اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا کریں۔ کچھ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ دیکھیے گا گزشتہ سال دیکھا گیا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے کافی جدوجہد کی گئی، اب جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، کشمیر پاکستان کی شارک ہے، کشمیر کی آزادی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہم اپنی جان کے نذرانے بھی دیں گے اس کے لیے۔ سب پاکستان زندہ باد۔ بالکل، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ اور چنیوٹ کے مختلف چوک چوراہوں سمیت سرگودا روڈ پر یہ اسٹال سج چکے ہیں، جہاں پر سبز ہلالی پرچموں سے مزین یہاں پر بیجز ہیں، سٹیکر ہیں، جھنڈیاں ہیں، اور شہری آ رہے ہیں۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ بچیانہ میں عید گزرتے ہی برف کی قیمت بھی بڑھا دی گئی۔ 300 روپے میں فروخت ہونے والا برف کے بلاک کی قیمت میں 700 روپے اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد بلاک کی قیمت 1000 روپے کر دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے رانا احسان سے۔ بالکل، عید گزرتے ہی جو ہے وہ برف کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ جو عید سے قبل جو ہے وہ برف سستی جو ہے وہ فراہم ہوتی تھی شہریوں کو، اب عید کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ برف کی قیمتیں جو ہے وہ سامان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ جو عید سے قبل 350 روپے کا بلاک جو ہے وہ ملتا تھا، اب وہ 800 سے 1000 روپے میں جو ہے وہ بلاک فروخت ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے شہری حضرات جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں۔ میں اس وقت ایک برف کے پوائنٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر کافی تعداد میں شہری بھی موجود ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں کہ برف جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا، برف مل رہی ہے اور کیسے آپ نے یہ برف خریدی ہے؟ مہنگی ہے سستی ہے؟ برف پہلے جو عید سے پہلے 70 روپے کی پٹی تھی، اب 150 روپے کی پٹی نہیں مل رہی۔ برف آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی سی برف ہے، بہت پریشانی بنی پڑی۔ کیوں یہ مسئلہ؟ یہ پتہ نہیں اب کیا حکومت کا مسئلہ ہے یا کس کا مسئلہ ہے۔ ہم کو تو یہ پتا ہے کہ یہ برف کی پٹی 70 روپے والی جو سے وہ 150 میں مل رہی ہے۔ جو 70 روپے میں پٹی ان کو ملتی تھی برف کی، اب وہ 150 روپے میں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، اور شہری جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اتنی مہنگی جو برف ہے وہ کیوں فروخت کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اچھا بھائی، آپ بتائیے گا کیوں اس قدر ریٹ اس کے بڑھ گئے ہیں؟ یہ جی پہلوں 350 روپے کا بلاک تھی، پہلو 300 کا۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ قائم مقام ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ تنویر مرتضیٰ کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین مہم کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس کے حوالے بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا ضرور بتائیں گے۔ بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کلین اینڈ گرین مہم کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ قائم مقام ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ تنویر مرتضیٰ صدارت کی اس موقع پر تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر سمیت میونسپل کمیٹیز کے سی اوز، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، ماحولیات سمیت تمام اداروں کا موجود تھے۔ اس موقع پر قائم مقام ڈی سی نے ہدایت کی کہ ایم سیز اور جو اے سیز ہیں تمام تحصیلوں کے، وہ اپنے علاقے کو چیک کریں۔ کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح عید کے دنوں میں کام کیا گیا، کوشش کی جائے کہ ایک بار پھر جو ہے اسسٹنٹ کمشنر جو اپنی تحصیلوں کو چیک کریں اور عملے کو بھیجیں، اور کوشش کی جائے کہ ہر گلی کو چیک کیا جائے، کوشش کی جائے کہ کہیں بھی کوئی گندہ افسران کا کہ اس لیے ضروری ہے کہ افسران جو ہے خود میں جائیں۔ ان کا کہ اس لیے جو صفائی کا نظام پیدا کرنے ضروری ہے کہ جو سیوریج ہے اس کو چیک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسران جو ہیں وہ اس پر نظر رکھیں اور کوشش کی جائے کہ ابھی بارشوں کا امکان بھی اس دوران جو ہے کہیں پر کوئی خرابی نہ ہو۔ اور تمام اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ غلام محمد آباد کو کرونا فری ہوئے 15 روز ہو گئے، مگر آپریشن تھیٹر فعال نہ سکا۔ ڈیلیوری کے لیے آئی حاملہ خواتین سمیت سرجری کے مریض آپریشن کے لیے پریشان۔ آرتھوپیڈک، ناک، کان، گلا، امراض چشم کے مریض بھی آپریشن نہ ہونے سے پریشان۔ آپ کو بتائیں کہ جنرل اسپتال غلام محمد آباد کو کرونا فری ہوئے 15 روز بیت گئے، مگر آپریشن تھیٹر ابھی تک فعال نہیں کیا جا سکا۔ عزادار حسین سے بات کریں گے۔ عزادار، کیا وجہ ہے 15 روز گزر چکے ہیں اور آپریشن تھیٹر کو فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، جنرل اسپتال غلام آباد کو کرونا فری قرار دیے تقریباً 15 روز ہو چکے ہیں، اور اس کا او پی ڈی اور انڈور جو شعبہ ہے وہ فعال ہے، مگر آپریشن تھیٹر فعال نہ ہونے کے سبب گائنی کی جو خواتین ہیں، یعنی کہ جو حاملہ خواتین ہیں ڈیلیوری کے لیے آ رہی ہیں، اس کے علاوہ امراض چشم، سرجری، آرتھوپیڈک کے آپریشن کروانے جو مریض ہیں انہیں آپریشن کروانے کے لیے دیگر اسپتالوں میں جانا پڑ رہا ہے، کیونکہ جنرل اسپتال غلام آباد کی سب سے بڑی، ایشیا کی سب سے بڑی کالونی سے کہا جاتا ہے، اور ایسے میں جنرل اسپتال غلام آباد کا آپریشن تھیٹر بند ہونے کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سر کیا کہیں گے؟
सर जी जो ऑपरेशन थिएटर बंद किए हुए हैं इसमें तकरीबन तमाम गुलाम मोहम्मदाबाद के लेडीज़ और जेंट्स इस परेशानी में बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। जहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, तमाम ऑपरेशन थिएटर बंद हैं। तो हम गवर्नमेंट से इल्तमास करते हैं कि वो जल्द ही जल्द ये ऑपरेशन थिएटर फाल करें कि हमारे महल्ले के लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ऑपरेशन करवा के जो मरीज़ मर्ज में मुब्तला हैं वो अपने मर्ज से जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकें। ये वो किधर से हैं, क्या कहें? हम नाड़वाला बंगला से आए हैं और पेशेंट थिएटर यहीं पे सारे बंद पड़े हैं और असी आने आ कि जेडे इत्थे जिन्ने भी ऑपरेशन जेडे हामला औरतां ने या जोड़े या मर्द ने सारे इत्थे अपना इलाज सही तरीके नाल कराउण ते ऑपरेशन थिएटर जेड़ा इलाज उत्थे हो सके। जब जनरल अस्पताल गुलामदाबाद के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सेंट्रल एसी सिस्टम जो था वो बंद था कोरोना वायरस के सबब, उसकी सफाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और जल्द जब सेंट्रल एसी सिस्टम को जब फाल बनाया जाएगा तो आपने अपडेट किया आज़ादार, शुक्रिया आपका। एमएस डॉक्टर एजाज अहमद अख्तर की अस्पताल बंदिश के मामले पर सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। वो कहते हैं कि सेंट्रल एयर कंडीशन कोरोना के सबब बंद किया गया था, जल्द ही मरीजों के ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ऑपरेशन थिएटर इंशाल्लाह कल फंक्शनल हो जाएंगे क्योंकि HVAC सिस्टम जो हमारा जो था ना वो बिल्कुल बंद रहा था कोरोना की वजह से ना। गवर्नमेंट की तरफ इंस्ट्रक्शन थी कि HVAC सिस्टम नहीं होना चाहिए कि इससे जो है ना जरासीम उसके कोरोना के फैलते हैं, तो इसलिए बंद कर दिया गया था। जो जिसकी अब जब हमारा हॉस्पिटल खुला तो उसके साथ ही हमने HVAC की सफाई शुरू कर दी। अब तकरीबन कल जो है ना इंशाल्लाह HVAC सिस्टम शुरू हो जाएगा और ऑपरेशन थिएटर जो है ना फाल हो जाएंगे। सब ड्यूटी पे आ चुके हैं, उन्होंने लिस्टें तैयार कर रहे हैं। जिन जिन पेशेंट के प्लान सर्जरी है उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो फ़ौरन HVAC सिस्टम कल शुरू होने से ना उसको टाइम दे दिए गए हैं और सर्जरी है टाइम के मुताबिक कर दी जाएगी। इंशाल्लाह SOP तो लाजमी बनाए जाएंगे। जो पेशेंट हम दाखिल करेंगे उसका कोविड-19 का टेस्ट करेंगे, उसको PCR करेंगे। PCR के बाद हम वो इंशाल्लाह एक दिन में हमारा टेस्ट दूसरे टेस्टों के साथ ही हम करेंगे जैसे हम जनरल टेस्ट करते हैं। तो अल्लामा इकबाल कॉलोनी, टाहलीशाह चौक, LM और N ब्लॉक में सीवरेज के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। वासा हुकाम और मुंतखब नुमाइंदे ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। अल्लामा इकबाल कॉलोनी, टाहलीशाह चौक, LM और N ब्लॉक में सीवरेज के मसाइल संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। वासा हुकाम और मुंतखब नुमाइंदे ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा। जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, L ब्लॉक, A ब्लॉक और N ब्लॉक के सीवरेज मसाइल जो हैं वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। तकरीबन पिछले 2 से 2.5 माह से ये मसला जो है वो चल रहा है, जिस पर वासा हुकाम जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ़ है। शहरियों की जानब से, मुतासर शहरियों की जानब से कहा गया है कि वो उन्होंने मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को इतला भी दी, दरख्वास्तें भी दी, उन्हें बताया भी कि उनके घरों की जो है वो बुनियादें बैठ रही हैं, सीवरेज मसाइल जो है वो संगीन सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गए। लेकिन वासा हुकाम जो है वो नहीं बात कोई भी सुन रही, कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही। यहाँ के MB MNA को भी मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्त देगी। उनको बताया गया कि जब वोट लेने होते हैं तब तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन जो मसाइल हैं उनको हल करने कोई नहीं आता। शहरी जो है वो एहतजाज करें, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या क्या मसाइल हैं। आप बताइए कि ये सीवरेज का पानी जो खड़ा है इसकी वजह से क्या क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं? ये देखें, ये आपके सामने ही है, पार्क पूरा भरा हुआ है गंदे पानी से, ठीक है जी। मच्छर पैदा हो रहा है। इसके अलावा ये गली देखें, लोगों को घरों में पानी जा रहा है। ये इन्होंने बरसाती नाला बनाया है जिसकी वजह से पूरे मकानों को दरारें पड़ गई हैं, ठीक है जी। गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक मकान बनाता है। आप देखें ज़रा जाके हमारे घरों में पूरी इतनी दरारें पड़ गई हैं कि पूरे हाथ जाते हैं। बच्चे सोते नहीं कमरों में, इतने परेशान हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वासा वालों को कहा इस पानी का बंदोबस्त करें, MP MNA, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है जी। बिल्कुल, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे शहर में जो उनसे जाने, आप बताइएगा वासा हुकाम को इतला दी है, किन मसाइल का सामना किया गया? बच्चे जो है वो बाहर निकले हैं, वो भी जो है उनकी बीमारी फैल रही है। हाँ जी, ये सारे बच्चे नहान के लिए पानी दे विच भज्जे फिरदे आ, मकान बह गए सारे ही। खाले बनाए हैं, पैसा ना कि 50 लाख रुपया लग गया ते गंदे खाले बनाए हैं। ना कोई मटीरियल 1 नंबर नहीं लाया, सारा 2 नंबर लाया। घरां दे विच पानी चला गया, मकान पाट गए, बोर बह गए साडे घरां दे सारिਆਂ ਦੇ।
جی بالکل، گھروں کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں پانی گھروں میں جانے سے. آپ بتائیے گا یہاں کے ایم پی ایم این اے کون ہے اور کیا ان کو بتایا گیا کہ ووٹ لینے کے لیے تو آتے ہیں لیکن مسائل حل کرنے کے لیے کون ہے؟ یہ واسطہ والوں کی طرف سے ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ گئے ہیں. جب بھی جاتے ہیں بولتے ہیں 3 آدمی ہمارے پاس، ورکر ہی نہیں ہے. ورکر ہم لے کے آنے ورکر ان لوگوں کا آئے. ہم تو ووٹ بھی دے گئے، کس لیے ووٹ دیے؟ ورکروں کے لیے دیے، پوسٹ کے لیے دیے، نالوں کے لیے دیے، کس چیز کے لیے دیے ووٹ؟ ووٹ تو دیے ہم نے کام کے لیے. جو بھی کام نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ یہ نالا دیکھیں بنایا ابھی، اس کے 3 صرف تہ ایسے لگا دیے ہیں اینٹیں کے اوپر، سیمنٹ کچھ نہیں ہے، کچھ چیز نہیں لگائی ہوئی. جا کے اندر دیکھو پورا پانی اندر جائے گا. اس کے ایسے ہاتھ ڈالیں گے پورا اندر سے اینٹیں نکال سکتے ہیں آپ. تو نیے کے اندر پانی کیا ہوا، جا کے دیکھیں ایف بلاک کتنا ڈوبا ہوا ہے، مکان پھٹے ہوئے ہیں، اے بلاک بھی پھٹا ہوا ہے. کیا فائدہ اس کا نالے کا؟ آگے جو کھالا بنا رہے ہیں، کھالا مٹیریل گندا بنا رہے ہیں. باہر جو پانی جو آ رہا ہے وہ عوام سراپا اعتراض ہے کہ ان کے یہ مسائل حل کیے جائیں. شکریہ شاہدہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. فیصل آباد کی اہم سڑکوں کی مرمت نہ ہو سکی، رہی سہی کسر بارشوں نے نکال دی. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. فیصل آباد کی اہم سڑکوں کی مرمت نہ ہو سکی، رہی سہی کسر بارشوں نے نکال دی. جنگ روڈ بائی پاس ستیانہ روڈ ٹوٹ گئے، لاری اڈے کا خارجی راستہ کھڈوں سے بھر گیا. شیخ پورہ روڈ پر سرکاری محکمے نے کٹ لگایا مگر معیاری مرمت نہ ہو سکی. یہ سڑکیں ہیں فیصل آباد کی، جو پنجاب میں سب سے زیادہ ریونیو اور ٹیکس تو دیتا ہے، مگر شہر کی اہم سڑکیں سرکار کی عدم توجہ کا رونا روتی دکھائی دیتی ہیں. جھنگ روڈ، بائی پاس روڈ، ستیانہ روڈ، ڈائیو روڈ، شیخوپورہ روڈ، فیض آباد روڈ ٹوٹ گئے. جھمرا روڈ بھی خستہ حالی کا شکار. شیخوپورہ روڈ پر سرکاری محکمے نے کٹ لگایا مگر معیاری مرمت نہ ہو سکی. اناڑی ٹھیکیدار کے پنچر چند دنوں میں اکھڑ گئے. ڈوڈی والا، صدار، پارس سینٹر، چوکرا، جامعہ چشتیہ چوک سمیت شہر کے اہم چوک کھڈے بن گئے. پیچھے سے سپیڈ سے آتے ہیں، آگے راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے، ادھر الٹ جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، ٹوئے بہت ہے، پانی نہیں ادھر جاتا ہے. کتنا اوکھا ہے اتوں لنگنا؟ بہت اوکھا لنگنا. حکومت روکی اپیل کرو گے؟ حکومت نو اپیل ہے انہوں صحیح کران. کہیں گاڑیاں پھنسنے لگیں، کہیں رکشوں کو دھکے. ان کھڈوں میں رکا پانی راہگیروں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، مگر انتظامیہ کی نظریں کہیں اور ٹکی ہوئی ہیں. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد. رپورٹ آپ نے جانی، اسی پر بات کریں گے. ہمارے نمائندے رمضان مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رمضان، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، فیصل آباد صنعتوں کا شہر ہونے کے باوجود کھڈوں میں منتقل ہو چکا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس اور ریونیو دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود سڑکوں کی کیا صورتحال ہے وہ وحید آپ کو دکھا سکتے ہیں. وحید دکھائیے گا کیا صورتحال ہے. یہ شیخوپورہ روڈ مین روڈ ہے جو کہ 2 سال پہلے فیصل آباد میں اس کی تکمیل ہوئی تھی، اور اب یہاں پر اس مین شاہراہ کے اوپر پانی ہے، کھڈے ہیں، اور نہ صرف جھنگ روڈ ہو، بائی پاس کی علاقہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ جڑاوالا کا علاقہ، ستیانہ روڈ ہو، سرگودا روڈ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لاری اڈا، مختلف جگہوں پنچر بھی لگائے گئے، لیکن اناڑی ٹھیکیداروں کی وجہ سے پنچر بھی اکھڑ چکے ہیں. ہمارے ساتھ یہ شہر بھی موجود ہے. بتائیے چاچا جی کتنا اوکھا ہے اتوں لنگنا؟ بہت اوکھا لنگنا. حکومت روکی اپیل کرو گے؟ حکومت نو اپیل ہے انہوں صحیح کران. جی بالکل، اس کو مرمت جو ہے وہ بر وقت کروائیں. اور شہر بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی صاحب، سامنے آپ کی دکان موجود ہے، کیا صورتحال ہے؟ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں یہاں پر، کیا کہیں گے؟ جی آئے دن ادھر روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اپنا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. وہی دکھائیے گا کس قدر یہاں پر ٹریفک کا بہاؤ ہے. گاڑیاں جو ہیں وہ لمبی قطاروں میں یہاں پر نظر آتی ہیں، جس وجہ سے مکین جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فوری اس کی مرمت کروائی جائے تاکہ یہ علاقہ مکین ساتھ ساتھ جو راہگیر ہیں وہ پریشانی سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں. بتائیے گا کتنا مشکل ہے، یہاں پر ٹریفک جیم ہے، حادثات ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں. پیچھے سے سپیڈ سے آتے ہیں، آگے راستہ نہیں ہے ٹھیک ہے، ادھر الٹ جاتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، ٹوئے بہت ہے، پانی نہیں ادھر جاتا ہے، کھڑا رہتا ہے بہت. یہاں پر آپ نے اپڈیٹ کیا رمضان، شکریہ آپ کا. کمالیہ میں قدیمی قبرستان روشن والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. علاقہ مکینوں کے ساتھ ساتھ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. رضوان خان اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، کمالیہ کی اہم شاہراہ میکنا والی چنگی اور دربار بابا روشن شاہ والی سڑک عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مشکلات کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود بھی ہیں، ہم سے بات بھی کریں گے، ان کو اس والا سے مزید کریں گے. بھائی جان بتائیے گا کیا کہتے ہیں آپ؟ عرصہ دراز سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی علاقوں سے آنے والے لوگ شہر کو جاتے ہیں.
جی سر، یہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ جو سڑک ہے نا عرصہ دراز سے ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں پہ جو شہری ہیں ان کو بہت پرابلم ہے. جب بارش آتی ہے تو یہاں پہ پانی ایکسٹرا جمع ہو جاتا ہے. قبرستان ساتھ میں ہے، یہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. اور فتحانہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ سڑک بنوا دیں گے. یہاں کے کونسلر صاحب ہیں شانی، ان لوگوں نے بھی کہا تھا کچھ نہیں کر رہے، اور یہاں پہ بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب اس وقت دیکھ لیں آپ، سارا ٹوٹا پھوٹا ہوا روڈ ہے. کوئی مطلب ایسا کوئی چکر چین نہیں ہے جو ٹھیک ٹھاک سے ہو جائے. جی بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور بارش وغیرہ آتی ہے تو قبرستان میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاقہ. اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. شہر کے اہم مقامات پر فیسکو خستحال کھمبے تبدیل کرنے میں ناکام ہے. شہر کے اہم شاہراہ نڑوالا روڈ اور جھمرا روڈ پر زمین بوس ہوتے کھمبے فیسکو کی نااہلی کا ثبوت بن گئے. لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے خطرہ بن کر منڈلانے لگی. شہر کے اہم مقامات پر فیسکو خستحال کھمبے تبدیل کرنے میں ناکام. شہر کی اہم شاہراہ نڑوالا روڈ اور جھمرا روڈ پر زمین بوس ہوتے ہوئے کھمبے فیسکو کی نااہلی کا ثبوت بننے لگے. اویس علی اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، فیصل آباد شہر کی اہم شاہراہوں پر خستہ حال کھمبوں کو تبدیل کرنے میں فیسکو جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتا ہے. جمرہ روڈ ہو، نڑوالا روڈ ہو، ہر جگہ جو ہے اب وہ خستہ حال کھمبے دکھائی دیتے ہیں، جن کی لٹکتی تاریں جو ہیں اب وہ بھی شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں نڑوالا روڈ پر، جہاں پر خستہ حال کھمبے موجود ہیں اور گرد و نواح کے دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر خستہ حال کھمبے موجود ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ الیکٹرک کا نظام آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے غلام محمد آباد میں. یہ دیکھیے جو کھمبے ہیں وہ تو بالکل گرنے والے ہوئے ہیں، کوئی حال کوئی نہیں ہے، کسی بھی کوئی بھی خطرہ مول لے سکتا ہے. جی بالکل، کھمبے جو ہیں وہ زمین بوس ہونے کو ہیں. کچھ اور یہاں پر مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہاں پر تاریں لٹک رہی ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ گرنے کا خطرہ ہے، گر سکتی ہیں، کوئی نقصان ہو سکتا ہے. کافی مسئلہ خراب ہے، ان کھمبوں کی وجہ سے تاریں گری ہوئی ہے، کوئی کھمبے ٹیڑھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا کوئی مستقل سیدھا کیا جائے، اس کو کرایا جائے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو نڑوالا روڈ پر مکین موجود ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خستہ حال کھمبوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے لٹکتی بجلی کی تاروں کے ساتھ جو ہے. اویس، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 میں پاکستان کے برآمدات میں 6.81% کمی رہی، جبکہ 2018-19 میں مجموعی برآمدات 22.958 ارب ڈالر تھی. جبکہ حال ہی میں ختم ہونے والے مالی سال میں برآمدات 21.394 ارب ڈالر رہیں. ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-20 میں پاکستان کے برآمدات میں 6.81% کمی رہی، جبکہ 2018-19 میں مجموعی برآمدات 22.958 ارب ڈالر تھی. جبکہ حال ہی میں ختم ہونے والے مالی سال میں برآمدات 21.394 ارب ڈالر رہی. ادارہ شماریات پاکستان کی رپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے، شیراز بٹ بتائیں گے. فیصل آباد میں ایکسپورٹرز کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، کیونکہ فیصل آباد کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، چونکہ فیصل آباد ایکسپورٹ میں سب سے بڑا حصہ دار بھی ہے، اور اوور آل جو ایکسپورٹ ہماری کم ہوئی ہے اس کی کیا ریزنز ہے، کیا وجوہات ہیں، ان وجوہات کے اوپر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. حکومت جب اقتدار میں آئی تھی، حکومت کا پہلا ایجنڈا یہی تھا کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، لیکن ریالٹی جو ہے حقیقی اگر زمینی حقائق کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ مسلسل ڈکلائن ہوتی دکھائی دے رہی ہے. سال 2019 کو سال 2020 کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو 6.85% ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی ڈکلائن کے اوپر بات کرنے کے لیے کاشف ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان ہاسری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد کے معروف ایکسپورٹر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. کاشف صاحب، کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ رزاق داؤد صاحب کا ابھی ایک ٹویٹ آیا جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم خوش قسمت ہیں اور ہمیں انڈسٹری کو، حکومتی پالیسیز کو جو ہے وہ سراہنا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے بڑی ہے، اور بڑی جولائی میں ہماری، اگر جولائی کمپیئر کریں 2019 کے جولائی کو 2020 کے جولائی کے ساتھ، تو ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے. لیکن اگر فائنینشیل ایئر کو ایئر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں، اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہیں. جب گورنمنٹ نے اپنے کوئی پازیٹیو امیج یا پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے تو وہ مہینے ڈھونڈتے ہیں کہ کس مہینے کو کس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے اور پازیٹیو ٹرینڈ شو کیا جائے.
اور اب ابھی اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کمپیریزن کر رہی ہے، جس مہینے میں ان کی ایکسپورٹ پچھلے مہینے کے کمپیریزن میں کوئی 6.5% انہوں نے شو کیا ہے، داؤد صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے، لیکن ان ریئلٹی اگر دیکھا جائے تو فائنینشیل ایئر کے جو لاسٹ ایئر کے جو فگرز ہیں ان کو اگر اس سال سے کمپیریزن کیا جائے تو اس میں نیگیٹو ٹرینڈ شو کر رہا ہے، اور اس نیگیٹو ٹرینڈ کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ جو ہے، جو کہ گورنمنٹ کا جو نعرہ تھا کہ ہم ایکسپورٹ کو پروموٹ کریں، یہ بڑھے گی. اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں، ابھی گورنمنٹ نے آلریڈی جو 7.5 سینٹ والی بجلی کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. اب پورے ریجن میں اس ٹائم پہ پاکستان کی جو بجلی ہے وہ انڈیا بنگلہ دیش کے مقابلے میں ایکسپینسو ہے. ہم جب ہمارے اوور ہیڈ سٹرکچر اور ہماری کاسٹ جو ہے گڈس کی جو ہے وہ جب اوپر چلی جاتی ہے تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. اور اس سینس میں اگر آپ ہمیں لڑا رہے ہیں جا کے کہ ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو آپ اسی لیول پہ رکھا ہوا ہے اور باہر جا کے ہم فائٹ کر رہے ہیں کسٹمر سے آرڈر لینے کے لیے، تو اس طرح نہیں ممکن ہوتا. آبویسلی یہ پیرلل دونوں چیزیں چلتی ہیں. اگر گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی تو دین ہی ہم جا کے آرڈرز لے کے تو اپنے آرڈر جو بڑھا سکتے. صرف اناؤنس کر دینا کہ آپ کی بجلی اور گیس سستی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے شراز، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. افسوسناک واقعے سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں. سٹی 41 کی خبر پر ایکشن لیا گیا. نوجوان کے گلے میں کپڑا ڈال کر گلیوں میں گھمانے اور تشدد کرنے کا مقدمہ تھانہ کھرلے والا میں درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. خاتون مدعی نے کہا کہ اس کا بیٹا تاحال لاپتہ ہے. سٹی 41 کی خبر پر ایکشن. نوجوان کو گلے میں کپڑا ڈال کر گلیوں میں گھمانے اور تشدد کرنے کا مقدمہ تھانہ کھرلے والا میں درج کر دیا گیا. مزید ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. اس موقع پر خاتون مدعی نے کہا کہ اس کا بیٹا تاحال لاپتہ ہے. طیب مقبول سے بات کریں گے. طیب، یہ کیا معاملہ ہے سارا؟ جی بالکل، تھانہ کھرلے والا پولیس نے سٹی 41 کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے نوجوان کو سرعام تشدد کا نشانہ بنانے اور گلے میں کپڑا ڈال کر پورے گاؤں میں گھمانے والے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا ہے. یہ 2 روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک نوجوان قاسم کو معمولی تلخ کلامی کا بدلہ لینے کے لیے با اثر افراد نے نہ صرف سرعام تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر پورے گاؤں میں گھمایا، جس کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہوئی تو سٹی 41 نے اس کو آن ایئر کیا، جس پر افسران خواب غفلت سے جاگے. انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا. دوسری جانب اس مقدمہ کی جو مدعی خاتون ہے، تشدد کا نشانہ بننے والے قاسم کی والدہ فرزانہ بیگم، اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو مقدمہ ہے اس میں دفعات کا ٹھیک سے استعمال نہیں کیا گیا، اغوا کی دفعہ نہیں لگائی گئی کیونکہ اس کا بیٹا ابھی تک لاپتہ ہے. ملزمان نے اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کے پاس کہیں غائب کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ وہ تھانہ کے باہر صبح سے موجود ہے، ابھی تک اس کے بچے کو بازیاب نہیں کروایا جایا. اس کا کہنا تھا کہ صبح سے وہ SHO کا انتظار کر رہی ہے مگر کوئی بھی آفیسر اس کو نہیں مل رہا. ان کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، مزید بھی آپ سے معلومات لیتے رہیں گے. طیب، ابھی آپ کا شکریہ. گوجہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں. گوجہ کے موچی روڈ پر کھڑا پانی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل. گٹروں سے نکلنے والے پانی نے روڈ کو تالاب بنا دیا. سینکڑوں کی تعداد میں گزرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. حافظ فرحان علی اپڈیٹ کریں گے. اس وقت موچی روڈ گوجرا پر موجود ہوں. یہاں پر جو سیوریج کا پانی ہے، گٹروں سے نکلنے والا پانی ہے، اس نے یہاں کے جو علاقہ مکین ہے ان کا جینا محال کر رکھا ہے. انتظامیہ کہیں نظر نہیں آتی. شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں بھی پوری طرح ناکام نظر آتی. میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے بتائیں کیا کیا مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ سیوریج کے مسائل کے باعث سامنا کرنا پڑا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی گلی تو باہر نہ نماز پڑھنا آ سکتے ہیں، نہ کوئی مہمان ساڈے گھر آਉਂਦਾ. اتنا پانی کھڑا، گٹر بالکل بند ہو چکے ہیں. انہوں کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. محترمہ صاحب آئیਆਂ ਸੀ آگے چلیاں گਈਆਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਲ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਗੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ महफूज नहीं है, बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं ना. साड़ी अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया. शोरकोट में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब मुबैना गफलत की वजह से लारी अड्डे में मौजूद मुसाफिर खानों को पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया था. पनाहगाह को भी ताले लगने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है. शहजाद अली अपडेट करेंगे.
म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट की मुबैना गफलत की वजह से शोरकोट में मौजूद लारी अड्डा पे मौजूद मर्दाना इंतज़ार कार और जनाना इंतज़ार कार को जो पनाह गाह में तब्दील कर दिया गया था, उस पनाह गाह को भी ताले लगाने की वजह से जो यहाँ पे आने वाले मुसाफिर मर्द और ख़वातीन हैं उन्हें शदीद और गर्मी में और बाहर खड़ा होना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक मुसाफिर में मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि आप यहाँ पे गर्मी धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा तो जेडे जनाना और मर्दाना इंतज़ार गावन उन्होंने ताला ला के यानी कि डेरादारी के शक्ल के तब्दील कर दिते, इतने मंजे पैन अंदर तो सानू बैठने कोई जगह नहीं, असी बाहर गर्मी के ही खड़ा होना जिस टाइम असी सफ़र करना। लिहाजा इस हिसाब नाल मुतालबा करने हैं भाई इंतजामिया जल्दी जल्दी आके ना इन्हों ठीक करवाया जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना था। ज़्यादा अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। वापिस आएंगे 1 बजे की न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।